السلام علیکم، میل باکس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، عید کے فوراً بعد کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری ہیں. خاص طور پر یہ کہ ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. آپ ہمارا شو بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کمنٹس بھی کرتے ہیں. آپ تنقید ضرور کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس قدر زود رنج نہ ہوا کریں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ابھی آپ نے ہمیں تخت طاؤس پہ بٹھایا ہوا تھا، ابھی آپ نے نیچے پھینک دیا ہے، رول دیا ہے، ہمیں خوار کر دیا ہے. ایسا نہ کیا کریں. تھوڑا سا مستقل مزاج رویہ اپناتے ہیں. مثلاً اوورآل ہر چیز پر آپ بہت خوش تھے، بہت لطف اندوز ہو رہے تھے کہ یکا یک عید شوز پہ آپ نے دیکھا کہ ناصر چنیوٹی نہیں ہے. جی ہمیں نہیں پتا، آپ نے تو کہا تھا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا ناصر چنیوٹی پروڈیوس کریں. ناصر چنیوٹی کیوں نہیں ہے؟ یا تو پھر آپ ہمیں کہتے نا، اگر کہا تھا تو پھر آپ پوچھئے کہ ریزن بتائیں. وائی از ناصر چنیوٹی ناٹ آن دا فلور؟ یہ سوال بنتا ہے. یہ نہیں بنتا کہ یہ فیک کر رہے ہیں، آپ نے یہ فیک کام کیا ہے، یہ آپ نے فضول کام کیا ہے، آپ جھوٹے ہیں. یار آپ ہماری اتنی دید کرتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں ملینز میں آپ لے گئے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پہ بھی، ہم اتنی محنت کرتے نہیں ہیں جتنا آپ اس کو پذیرائی دیتے ہیں. تو پھر اس کا کچھ تقاضا ہے کہ آپ ہمیں فوری طور پر جھوٹا نہ کہا کریں. ہم جھوٹ نہیں بولتے. میں نے اگر آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا تھا ناصر چنیوٹی کو، ظفری خان کو، تو محض مذاق کے لیے نہیں تھا، کچھ چیزہ لینے کا میرا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ سونر اور لیٹر بات کلیئر ہو جاتی کہ جناب یہ میں نے صرف ایک پریشر ریلیز کرنے کے لیے. سچی بات ہے اور میں انڈر اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک دن بھی کوئی پریشر نہیں لیا. یہ تو بہت ہیوی ویٹس ہیں، اس سے بھی جونیئر ٹیم ہوتی تو میں نے پریشر لینا مجھے آتا ہی نہیں ہے. کاش مجھے آتا، میں تھوڑا سا لائف میں سیریس ہوتا. تو کوئی پریشر والی بات نہیں تھی. ویسے تو کمنٹس سے اس قدر اثر نہیں لیتے عام طور پہ لوگ، لیکن ہم لیتے ہیں، کیوں؟ ہمیں عادت ہے بہت محبت لینے کی. اس بچے والی کیفیت ہے ہماری جسے ہر ایک نے محبت ہی دینی ہے. اسے پہلی دفعہ ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ ایک دم اس کا فیوز اڑ جاتا ہے کہ یہ مجھے کیا ہوا ہے، میں تو اس کا عادی نہیں ہوں. تو یہ بھی آپ کی محبت ہے، آپ نے خود ہمیں بگاڑا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر اگر آپ اس طرح کھینچا تانی کریں، کیا ضرور کریں، کیونکہ یہ ہمیں ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتا. ہم کینڈے میں رہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والے، آبزرو کرنے والے، پیار کرنے والے بہرحال ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں. اب پرابلم یہاں پہ پیش آئی کہ جی عید شوز پہ ناصر چنیوٹی نہیں تھا، اور دوسرا دکھ یہ کہ ہنی البیلا کیوں تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. ہنی البیلا اسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے، اور وہ جہاں مرضی جائے، جو مرضی کرے، اللہ کرے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ہنی البیلا یہاں پہ. اور پھر یہ بھی کہ ظفری خان کیوں نہیں تھا اور اس کی جگہ ہنی البیلا کیوں ہے. پھر ایک اور الزام میں سمجھتا ہوں کہ الزامات کی بھرمار تھی، کیونکہ ون سائیڈڈ تھا نا. ہم وضاحت تو چونکہ کر نہیں پا رہے تھے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. تو غلط فہمی سنو بال ہوتی گئی. ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایبسنس ہیچز کانسپریسی، کہ جب آپ غائب رہیں نا تو پھر سازش پھلتی پھولتی ہے. تو اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ ہم غائب کیوں تھے. اتنا بڑا پیرافرنیلیا، اتنا بڑا سیٹ اپ، ہمیں اپنے بارے میں بڑا زوم ہے کہ ہم پنجاب کے ٹاپ پروڈکشن ہاؤسز میں سے ایک ہیں. تو ایک چھوٹا سا ہم ولاگ نہیں کر سکے، ہم ایکسپلین نہیں کر سکے، ہم میل باکس نہیں کر سکے. اس کی بھی ایک ریزن ہے. ویئر از ڈاکٹر اروبا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. بہت زیادہ سوال ہے میرے. یہ تو ہم بھی پوچھتے ہیں سر، ویئر از ڈاکٹر اروبا؟ اچھا، میرا خیال یہ تھا کہ اوپن مائک کیفے میں ہم نے بار بار اس کو ایکسپلین کر دیا ہے، لیکن دنیا اتھوں بھی مانگ دی. ہاں، دنیا یہاں سے مانگتی ہے. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ براہ کرم ایک شاٹ ناصر چنیوٹی کا اور ظفری کا ساتھ ساتھ بیٹھے وہ چلا دیں، تاکہ ہمارے ویورز کو تسلی ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تھا. تو میں ساڑھے کو موجود نے اس ٹائم. اچھا یار، تم کیا بنے؟ موجود کیا ہوتا ہے؟ میرے میں جو بائیڈن ہے، میں نے بہت ہی کہا ہے. اچھا، جو بائیڈن نہیں ہوتا، جو بائیڈن ہوتا ہے. اور جو بائیڈن کی بد نصیبی دیکھیے کر کون رہا ہے. سوالوں کا جواب ایک ایک کر کے. پہلے یہ تھا کہ
اولڈ شوز چلا رہے ہیں آپ. سر لوگوں نے کہا فراڈ کریں پرانے شوز چلا رہے ہیں. جی جی, فراڈ کا لفظ, یہ بھی پرانے شوز کہنا, یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کی ناسمجھی ہے. فلم اگر آج بن گئی ہے, کمپلیٹ ہو گئی ہے, وہ 10 سال ڈبے میں پڑی رہے گی, وہ پرانی نہیں ہوگی. یہ وہ پروڈکٹ ہے جب تک ایئر نہیں ہوگا وہ نیا ہی رہے گا. میں بھی کئی بندے نے بیٹے یہ گل دسی ہے پر کسی نہیں منی میری گل. ماما جی پھر آ گئے. یہ گیٹ اپ ماما جی کا نہیں ہے, وہ کہہ رہے یہ کیا ہے. اچھا جی, یہ برانڈ نیو شوز تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے عید شوز پرانے چلاتے ہیں؟ ہوا یہ تھا کہ ہنی البیلا صاحب نے اپنے فیوچرسٹک پلانز ایکسپوز نہیں کیے تھے. میرے احترام میں شاید ہوتا نا, ایک بڑے کا ڈر ہوتا ہے, تو شاید وہ ایکسپریس نہیں کر پائے. مجھے کہتے رہے کہ ایک فلم ملی ہوئی ہے مجھے, میں نے وہ کرنے جانا ہے, 3 مہینے میں نے انگلینڈ رہنا ہے. میں بڑا پریشان تھا, یہ کون سی فلم مل گئی ہے, وہ ٹارزان کا رول کرنے لگے ہیں کہ صرف موصوف ہی کریں گے اور 3 مہینے کیمرہ انہی کے اوپر رہے گا. لیکن بہرحال میں نے بھگدڑ میں آ کے ایک دن میں 2 شوز کیے. چاہے میں نے کامیڈی پہ کمپرومائز کیا, لیکن میں نے سوچا کہ اگر آج انہیں ضرورت ہے, ہمارے آرٹسٹ ہیں باہر جا رہے ہیں, ہمیشہ ہم کرتے ہیں, سپورٹ دیتے ہیں کہ چلے ہم شوز کرتے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ظفری خان نے شو سائن نہیں کیا تھا, اس لیے آپ کو ظفری پہلے موجود رہا کیونکہ وہ بہت سارے شوز تھے جو بعد میں کیے تھے. یہ وہ شوز تھے جو ہم نے اس لیے کیے کہ ہنی البیلا نے یہاں نہیں ہونا, اروبا نے یہاں نہیں ہونا, ایک آدھ اور آرٹسٹ نے نہیں ہونا, تو ہم نے سوچا کہ ہم شوز کر لیتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آئیے, ناصر چنیوٹی کدھر چلے گئے؟ وہ تشریف لائے تھے, اور میرے لیے بڑا فخر کی بات ہوتی ہے کہ ناصر چنیوٹی جیسے لوگ, وہ باقی سارے بڑی محبت, بڑی احترام, بڑے پیار کا اظہار کرتے ہیں, لیکن ناصر چنیوٹی بڑا کیلکولیٹڈ آدمی ہے. وہ میرٹ پہ آتا ہے جب بھی آتا ہے, اور اس شو کے ساتھ اس کی وابستگی ہے, محبت کی ایک اسپرچویلٹی بھی ہے اس شخص کے اندر. لیکن آفرین ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں اس بات کی بڑی تعریف کرتا ہوں کہ وہ اپنے کام کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے. وہ چوائس دیکھتا ہے, یہ اس وقت تو بھرمار ہے, مشروم گروتھ ہے, جیسے بارش کے موسم میں مختلف حشرات الارض نکل آتے ہیں, سیدھا کہ وہ ڈڈو نکل آتے ہیں, ان ڈڈوؤں میں ہم بھی شامل ہیں بھائی. اچھا جی, کہ ایک طویل فہرست ہے شوز کی, تو اس پر فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل کام تھا, لیکن اس نے کچھ زیادہ ٹائم نہیں لیا. آج سے کچھ 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے کہ وہ شو میں خود آیا. میرے لیے بے پناہ اعزاز کی بات ہے, لیکن اس وقت وہ اویلیبل نہیں تھا. اب یہ آڈینس کو نہیں پتا, یہ ویورز کو نہیں پتا کہ وہ کیوں اویلیبل نہیں تھا. وہ انگلینڈ میں ایک بڑا تگڑا پروجیکٹ کرتے ہوئے اپنے پیر زخمی کروا بیٹھا تھا. شکر الحمدللہ اسے فراسٹ بائٹ نہیں ہوئی. فراسٹ ایک بڑی خوفناک چیز ہے, اور اگر فراسٹ بائٹ ہو جائے تو یہ تو بات کہاں سے کہاں ایمپوٹیشن کی طرف لے جاتی ہے, تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو سوجے ہوئے پیروں کے ساتھ ایک حد تک ہم اس کو خوار کر سکتے تھے. میں ڈیلی پوچھا کرتا تھا, تو سیٹ کہ نہیں, میں اس وقت اس پوزیشن. اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ کووڈ-19 کا دور ہے, ہم احتیاطیں پوری کرتے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے ہم SOPs کو فالو کرتے ہیں. لیکن جو شخص پہلے ہی تھوڑا سا صاحب فراش ہو, تھوڑا سا بیمار ہو, تو یہ اس کا رائٹ ہے فیصلہ کرنا کہ نہیں ابھی حالات سازگار نہیں ہیں. ہم نے سوچا کہ عید کا ایک شو ہمیں کرنا پڑے گا, نو پرابلم, ہم ایک شو ضائع کر دیں گے جو پہلے سے ہو چکا ہے. ناصر کے ساتھ, ظفری کے ساتھ, نئی ٹیم کے ساتھ. ظفری آپ کے سامنے بیٹھا, پوچھ لیں کہ میں نے کہا تھا خان صاحب آپ عید کے بعد آئیے گا, ہم تم تراک سے. اس نے کہا نہیں جناب نہیں, مجھے یہ شو آیا ہوا ہے اور بڑے زور سے آیا ہوا ہے, میں نے ابھی کرنا ہے. اور ظفری کا جس طرح آپ پنجابی کہتے ہیں سنگیت نو رکھ کے, انہوں نے کہا جی اس طرح ہی کرنا ہے, میں نے ابھی سے کرنا ہے, ابھی جوائن کرنا ہے. یہ بھی میرے لیے فخر کی بات ہے, میرے لیے بڑے آنر کی, خوشی کی بات ہے. یہ بات بھی میں نے کل کے میل باکس میں ایکسپلین کرنی ہے کہ ظفری کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے ظفری کو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں, یعنی ظفری میلکم مارشل ہے اور ہم اس کو نیا گیند نہیں دے رہے, اس سے آف سپن کروا رہے ہیں. کچھ لوگ جو بہت جذباتی ہو جاتے ہیں ان معاملات میں, انہیں یہ ایکسپلینیشن میں کل دوں گا. اب اگلی ایکسپلینیشن اروبا کے بارے میں میرا خیال ہے اب تک کی بات کلیئر ہو چکی ہے. وہ ہر 3 گھنٹے بعد اپنا ویلاگ وہاں سے دے دیتی ہیں کوئی نہ کوئی, کہ 24 کو غالباً شیل بی ہیئر اور 25 کو وہ جوائن کریں گی شو اپنا. تو یہ بھی کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے, وہاں گئیں
کیوں نہیں آ سکی؟ کہ ایئر لائنز کی وجہ سے، ٹرکش ایئر لائنز PIA اپنے آپریشنز چینج کرتے رہے کووڈ کی وجہ سے، مسائل کا شکار رہی. وہ بہت انیزی ہیں وہاں پہ، بلکہ وہ بہت انیزی ہوں گے جو ان کے میزبان ہیں. کہ آپ پورے کا پورا خاندان وہاں باہر چلے جائیں اور واپسی کا رستہ بند ہو جائے تو مسائل تو ہوتے ہیں. تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اتنا جذباتی نہیں ہوا کرتے، اور کسی کے کردار پر، اس کی نیت پر کبھی الزام نہیں لگاتے تا وقت کہ آپ کو یقین ہو. پھر آخری گزارش کہ ہم نے وضاحت کیوں نہیں کی، ایکسپلینیشن کیوں نہیں دی؟ ہمیں دے دینی چاہیے تھی. بھائی رمضان میں ہم کام نہیں کرتے، روزہ رکھ کے نا یہ کام نہیں ہوتے. ہمیں بعض اوقات پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہاں جی آج عید کا دن ہے، ہم بڑا مزہ کر رہے ہیں. وہ عید سے 10 دن پہلے کا دن ہوتا ہے، اور یہ سب کو پتا ہے. یہ لائیو شوز نہیں ہوتے عید والے دن. لوگ عید منائیں کہ شوز میں آ کر بیٹھا کریں. بہت کم شوز ہوتے ہیں جو لائیو، جو بالکل گھر میں ویلا ہوتا ہے نا، جسے اور کوئی کام نہیں، جس کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور گھر والے ترلا کر رہے ہوں کہ جاؤ یار کوئی کام کراؤ، تو وہ پھر لائیو شو میں شرکت کے لیے آ جاتا ہے. اور وہ پھیکا سا ایک شو، لائیو شو کیا شو ہوتا ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی چیزوں پہ اس قدر رنجیدہ نہ ہوا کرو اور دھمکی نہ دیا کرو. انسبسکرائب کر دیں گے. ہمیں آپ کے انسبسکرائب کرنے کا دکھ نہیں ہوگا، آپ کی ناراضی کا دکھ زیادہ بڑا ہے. اگر دیکھا جائے تو آپ 1000 ہوں گے زیادہ، لیکن آپ 1000 ہمیں 1 ملین سے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ آپ ٹربل لیتے ہیں، پینز لیتے ہیں. اوکاشا مجھے ہر دوسرے دن، اروبا ہر تیسرے چوتھے دن ڈھیر ایک بھیجتی ہے کہ جی یہ دیکھیے یہ باتیں کی ہیں، ان کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے. پہلے ہم نہیں کیا کرتے تھے، اب کیا کریں گے. لیکن یہ کام کو ہوسٹ کا ہے، میرا نہیں ہے. ہاں جی، کم از کم آپ مجھے بتائیں ضرور، ایکسپلین کرنا میرا کام ہے. تو اس لیے رمضان میں چونکہ ہم نے کام نہیں کرنا تھا، پوری کائنات چھٹی پہ گئی ہوئی تھی. ہمارے تمام ٹیکنیشینز، کوئی کسی شہر سے ہے، کوئی کسی شہر سے ہے. یہ ویران تھا، سنسان تھا. اب میں اکیلا آ کے بیٹھ کے الوؤں کی طرح ویلاگ کرتا اچھا لگتا. اس دوران میں نے کوئی کام نہیں کیا. میرے پاس البتہ کچھ دوست انٹرویو کے لیے آتے رہے، جن میں مختلف چینلز کے لوگ تھے. ہمارے اپنے چینل کی، اپنے پروگرام کی مائرہ آئیں، اور مائرہ نے بہت اچھا انٹرویو کیا، اور بہت اچھا فیڈ بیک آیا سر. جی بہت شاندار فیڈ بیک تھا. مجھے چونکہ پتا تھا کہ عید کے فوراً بعد، جیسے ہم نے عید والے دن ایک صدمہ دیا، عید کے فوراً بعد ایک خوشی بھی دے دیں گے ود این ایکسپلینیشن، اور آپ کو اس پہ یقین آئے گا کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے. کیوں جناب؟ اب آپ کی طرف آتے ہیں. حضور آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی سستی کی وجہ سے میں نے کتنا کچھ برداشت کیا اور سنا. سر میں سوری کرنا اس گل تے کہ واقعی یہ گل صحیح کی کہ طبیعت ٹھیک نہیں سی. آپ نے پیروں کے ساتھ پرفارمنس دینی تھی، بتائیں تو صحیح. بس مطلب کلاسیکل ڈانس کر رہے تھے آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی. اچھا کوئی جگتا نہیں کری دیا ہوندیاں جدوں میں سوری کر ہی رہا تے گل نوں مکا دیو. کیا کہنے پان کھانے والا کھوتا ہوں. یار کیا فضول بات ہے یار. وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بنا ہوا ہے. میں جو بائیڈن ہے، میں موجودہ صدر ہے، میں تو لت مار دینی اٹھ کے. تو پھر کھوتا کون ہوا؟ یہی ہویا. پر پھر بھی اکٹھے ہو ہی گئے نا، تے ہن انشاءاللہ تعالی انہاں دے جڑے ناراضگیاں نے اسی دور کران گے. اور بھلے سے آپ فلمیں کریں. یہ بھی میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ ہیوی ویٹس ہیں، انہوں نے فلمیں کرنی ہے. یہ فلمیں کریں گے، پاکستان کا نام روشن ہوگا، اور ہم ان فلموں کے برانڈ امبیسڈرز ہیں جو فلمیں یہ کرنے جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے آپ کو فکر صرف اسی کام کی. یہ بھی کام ہے، یہ بھی پروجیکٹ ہے. نہیں سارے دی فکر ہے سن. جی اللہ نے آپ کو فلمیں اسی پروجیکٹ کی وساطت سے دی ہیں. جی تو اس کی فکر بھی کرتے رہا کریں. لیکن ایک جو خواری میں نے برداشت کی، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے یہ مٹکو کے بچے کے پاس، کہ اس نے مجھے اس افطاری پہ انوائٹ نہیں کیا جس پر ساری دنیا اکٹھی کی ہوئی تھی، حالانکہ میں اس کا نیکسٹ ڈور نیبر ہوں. Mr. Aftab Iqbal, I have an explanation to do, please. No, I will not accept any explanation. Mr. Aftab Iqbal, you'll have to do this. اچھا ایک سیکنڈ رکیے. جی please. قدرین حضرات، آج کے میل باکس کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت اچھے، واہ جی واہ.